یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے نہ صرف اپنی سلطنت کو وسعت دی بلکہ اپنے انصاف اور دانش مندی سے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ جلال الدین محمد اکبر 15 اکتوبر سن 1542 کو عمرکوٹ کے مقام پر پیدا ہوا۔ جب اس کے والد ہمایوں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، اکبر کا بچپن جنگوں اور سازشوں کے درمیان گزرا، لیکن قسمت نے اسے ہندوستان کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں شامل کر دیا۔ سن 1556 میں جب اکبر محض 13 سال کا تھا، اس کے والد ہمایوں کا انتقال ہو گیا اور اسے مغل سلطنت کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ چونکہ وہ ابھی کم عمر تھا، اس لیے بیرام خان نے اس کی سرپرستی کی اور حکومت کے معاملات سنبھالے، لیکن اکبر نے جلد ہی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور تخت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ اکبر نے اپنی سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے کئی جنگیں لڑیں، لیکن اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے تلوار سے زیادہ عقل کا استعمال کیا۔ اس نے راجپوتوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے اور ان کے ساتھ اتحاد کیا۔ راجپوت شہزادی جودھا بائی سے شادی کر کے اس نے ثابت کیا کہ مذہبی رواداری ہی سلطنت کی طاقت ہے، لیکن ہر بادشاہ کی راہ میں مشکلات آتی ہیں۔ اکبر کو کئی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر مغل دربار میں کچھ وزراء کو اس کے ہندو راجاؤں کے ساتھ اتحاد پسند نہیں تھا، مگر اکبر نے اپنی عقل مندی سے تمام مخالفتوں کو شکست دی اور ایک مضبوط، متحد اور پائیدار حکومت قائم کی۔ اکبر کو صرف جنگجو بادشاہ کے طور پر یاد نہیں رکھا جاتا، بلکہ وہ ایک دانش مند حکمران بھی تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب مل کر رہیں تو سلطنت مضبوط ہو سکتی ہے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے دین الہی کی بنیاد رکھی، جو مختلف مذاہب کے خیالات کو یکجا کرنے کی کوشش تھی۔ اگرچہ کچھ لوگ اس نئے نظریے کے خلاف تھے، لیکن اکبر نے ہمیشہ انصاف، رواداری اور علم کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کے دربار میں ہندو، مسلمان اور عیسائی علماء بیٹھ کر بحث کرتے اور اکبر سب کی بات سنتا۔ اکبر نہ صرف ایک جنگجو اور سیاست دان تھا، بلکہ فنون لطیفہ اور تعمیرات میں بھی اس کی گہری دلچسپی تھی۔ اس نے فتح پور سیکری کی بنیاد رکھی، جہاں مغل طرز تعمیر کی شاندار عمارتیں بنوائیں۔ لاہور قلعہ، الہ آباد قلعہ اور آگرہ میں کئی یادگار عمارتیں تعمیر کروائیں، جو آج بھی اس کے شاندار دور کی گواہی دیتی ہیں۔ اس کے دربار میں 9 رتن یعنی 9 وزراء تھے، جن میں بیربل، ابو الفضل، ٹوڈرمل اور راجہ مان سنگھ جیسے ذہین لوگ شامل تھے۔ یہ سب اکبر کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ سن 1605 میں جب اکبر کی عمر تقریباً 63 سال تھی، وہ بیمار پڑ گیا۔ 27 اکتوبر سن 1605 کو وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کی یادیں، اس کی حکومت کی پالیسیاں اور اس کی رواداری ہمیشہ زندہ رہی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا، لیکن اکبر جیسا بادشاہ پھر کبھی ہندوستان میں پیدا نہ ہوا۔ اکبر کو صرف اس کی جنگی مہارت کی وجہ سے یاد نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کی عقل، انصاف پسندی، مذہبی رواداری اور عظیم حکمرانی کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے تلوار سے زیادہ دلوں کو جیتنے پر یقین رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کی تاریخ لکھی جائے گی، اکبر کا نام اکبر اعظم کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔